ایک تقاضا، توبات کی ایک بات، عبادت کرو خالصتاً اللہ کی۔ عبادت کے دو اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشنز، کوئی استثناءات نہ ہو۔ زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، آئلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل۔ تین چیزیں ضمنی ہیں، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر ایک، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، اس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے نہیں، یہ صرف اللہ۔ یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی، عبادت کا مظہر ہے۔ فَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی۔ نمبر دو، دعا صرف اللہ، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے نہیں۔ لا تدعو مع اللہ احدا، رسول سے نہیں۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مدد ہے، استنصار، صرف اللہ۔ ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجئے، مجھے ذرا یہ کر دیجئے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا، لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دیتا۔ نمبر تین، اخلاص و احتساب، صرف جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے۔ یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی جو محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہیں، فوراً ڈانٹ دیا، اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے گی۔ احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ سے۔ یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا۔ ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ۔ یہ پانچ چیزیں ہیں، جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجئے۔ کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر لے، یہ مستثنیٰ ہے۔ میں نے تین الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہوگی۔ نسیان، بھول گئے، ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ۔ تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک رہا بعالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ باہر پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی۔ یا نمبر تین، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن پھر توبہ فوراً۔
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً ہوش میں آیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین۔ اب یہ دعا ہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے، it will be written off, it will be expunged، محو کر دیا جائے، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی ہے۔ ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر، مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، خطا خطا میں فرق ہے، گناہ گناہ میں فرق ہے۔ ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، کھو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً۔ یہ اور ہے، جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ، جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گر گیا، گرا ہوں لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا میں کہ میں گرا تھا، کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا، فوراً اٹھتا، یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا کہ میں گرا تھا جبکہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا ہے، یہ ہے یتوبون من قریب۔ اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی۔ اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ آئی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے، اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل۔ کیا اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے، موجود ہے، اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنی خوشی ہوتی ہے ایک اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے۔ وہ ہے وہ مسئلہ عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کی۔ لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔